ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں محمد کے جلوے کہاں پر نہیں ہیں دو عالم میں چاہے جدھر دیکھیں سبحان اللہ جلوے کہاں پر نہیں ہیں دو عالم میں چاہے جدھر دیکھ لیجئے نگاہ نبی کا اثر دیکھ پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ سبحان اللہ حضرات علماء کرام میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں آج میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں حضرت مولانا قاری تصور الحق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ اس مسجد اور اس کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضری ہوئی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں میں آیا نہیں لایا گیا میں آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں سمجھتا لاکھ اسرار محبت میں سمجھا نہیں سمجھایا گیا حضرت کے صاحبزادے حافظ عدیل صبر سلمہ اور ان کے رفقا نے دعوت دی میں حاضر ہو گیا آپ حضرات سے ملاقات ہوئی یاد رکھیں ملاقاتیں تو روز ہوتی ہیں لیکن اللہ رسول کے نام پر جو ملاقات ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے سبحان اللہ اس لیے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یہ جو دوستیاں ہیں اور ملاقاتیں ہیں الخلاء یوم ذن بعض لبعض عدو ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی الا المتقین لیکن جو پیاروں کی بنیاد پر دوستی ہے وہ وہاں بھی قائم رہے گی جہاں بھی سبحان اللہ میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس سیرت کے اس جلسے میں پیغمبر السلام کی عشق و محبت میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا میرے دوستوں دعویٰ عشق تو ہم سب کرتے ہیں بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں رسول اللہ کے عاشق ہیں لیکن آیا ہمارا دعویٰ وہاں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں دعویٰ تو ہے جس کو پوچھو گے اللہ کا عاشق رسول اللہ کا عاشق لیکن محبوب کو بھی پتا ہے کہ نہیں کہ میرا عاشق ہے مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک آدمی نے کہا کہ میری فلاں جگہ شادی ہو رہی ہے دوستوں کو اکٹھا کر لیا بارات کے لیے اور جہاں بارات جانی تو ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ بارات آنی مدرسے کے ایک طالب علم تھا پہلے زمانے کا قصہ لکھا ہے قصہ بھی ہے لطیفہ بھی ہے
تھوڑا ہنسو گے تو پھر پھنسو گے. حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف، اللہ اکبر، ان کی زیارت میں اپنے شیخ کے ساتھ کئی بار مدینہ شریف میں کی ہے. فرمایا کہ اذا ہنسا فقط پھنسا. میرے شیخ فرماتے جب آدمی دین کی بات سنتے ہنستا ہنساتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے. جب دل کھلتا ہے تو مال اندر چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس طالب علم نے کہا کہ دوستوں سے کہا کہ یار میری شہزادی سے شادی ہو رہی. اب مدرسے کا درویش طالب علم، یہ تو جو مدرسوں سے ہو کر گزرتے انہیں پتا ہے کہ درویشی کیسی ہوتی ہے. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ یہ ترکستان اور چائنا سے تھے. پھر بعد میں ان کی بھاول نگر ڈیوٹی لگ گئی. کہاں پیدا کہاں ہوئے اور وفات کہاں ہوئی. تو فرمایا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھتے تھے تو ایک دفعہ ایک مسئلہ لکھا گیا نوٹس بورڈ پر کہ آیا دارالعلوم کی دال سے وضو جائز ہے. نیچے کسی طالب علم نے لکھا کہ وضو جائز ہے اس لیے کہ پانی کے دو اوصاف ہیں، حرکت اور سیلاب، کے پتلا ہوتا اور بہتا ہے، یہ دونوں دال میں پائے جاتے ہیں. لیکن نیچے کسی نے حاشیہ چڑھایا کہ نہیں، جب دھوپ میں لے جاؤ تو کبھی کبھی تیل جو ہے نا اس کے اندر چمکتا ہے، لہذا یہ مائع مشکوک کے حکم میں ہے، وضو بھی کیا جائے تیمم بھی کیا جائے. میں آسٹریلیا گیا 2012 میں، تو وہاں میں نے شعر سنا، طالب علمی کا ذکر ہوا، میں نے شعر سنا دیا کہ کریمہ کا شعر ہے، کریمہ بخشائے برحال ماں کدو پکے ہیں درد عالماں. تو انہوں نے یہ سمجھا آسٹریلیا کے دوستوں نے، خواتین کا مجمع، انہوں نے سمجھا کہ حضرت کو دال کدو بہت پسند ہے، جس گھر میں دعوت ہو تو دال کدو پہلے رکھے جائیں گے. تو میں نے کہا بھی یہ کیا بات ہے بھی ہر جگہ دال کدو؟ کہا کہ آپ نے فلاں بیان میں کہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ تو مجاہدے کے ایام کی بات ہے، اب مشاہدے میں تو مرغا شرغا کھلاؤ نا. تو طالب علم نے کہا میری شادی شہزادی سے ہو رہی. انہوں نے کہا اچھا، کہا آدھا کام بھی ہو گیا. کہا اچھا یار واہ بھائی واہ، بڑا تو نے تیر مار، آدھا کام ہو گیا. انہوں نے کہا ہاں میں تو راضی ہوں، بس اس کے راضی ہونے کا انتظار ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں بخانہ داماد پورا شور شر، داماد کے گھر میں تو بہت شور شر ہو رہا ہے کہ بارات جا رہی ہے. بخانہ دختر ناباشد ہیش خبر، اور دختر جہاں بارات میں جانا ہے اس لڑکی کے گھر میں کوئی خبر نہیں. مولانا جلال الدین رومی اس سے فرماتے ہیں دعویٰ عشق تو سب کرتے ہیں، آیا اس عشق کی آہو فغاں محبوب کے دربار تک پہنچتی بھی ہے کہ پہنچے گی تو بات بنے گی. عشق اور محبت ایک طرف کی یک طرفہ گاڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا یحبہم و یحبونا، یحبہم و یحبونا. علامہ آلوسی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یحبہم، پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، بندے پر نگاہ محبت ڈالتے ہیں، وہ یحبونا، پھر بندہ بھی ان پر جان دینے لگتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک گر بتا رہے ہیں، اگر تم میری محبت لینا چاہتے ہو اور میرے محبوب کی محبت لینا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی عشق و محبت ہر انسان کا فطری تقاضا ہے، مومن کا فطری تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو، اللہ سے محبت کرے. اللہ نے کہا تم محبت تو کرو گے، راستہ کیسے ملے گا؟ فاتبعونی، میرے پیارے کی اتباع کرو، میرے پیارے کی اداؤں کو اپناؤ، میرے پیارے کے راستے پر چلو. نہ صرف یہ کہ تم عاشق رہو گے، یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب اور معشوق بنا. سبحان اللہ. کہاں عاشق ہے اور کہاں مقام محبوبیت پر پہنچا دیتے ہیں. ورنہ خالی تمہارا دعویٰ اس پہنچنے والا نہیں. اگر پیغمبر سلام کی سنتوں کے خلاف تو زندگی بسر کرتے ہو. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا حضرت سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ حضرات علماء کرام موجود ہیں، ہماری کتابوں میں اس کی ایک فنی تعریف بھی ہے، لیکن میرے شیخ نے سمجھانے کے لیے اور آسانی کے لیے بات فرمائی. نہیں،
آسانی کے لیے بات سمجھائی. فرمایا محبوب علیہ السلام سے محبوب کی چاہت کے مطابق محبت کرنا سنت ہے، اور محبوب سے اپنی چاہت کے مطابق محبت کرنا بدعت ہے. میرا دل چاہتا ہے میں رسول اللہ کی محبت میں یہ کام کروں، یہ کام کروں. بھائی یہ کون سا عشق ہے جو دستور کا پابند نہیں ہے؟ دنیا میں کسی لاش پر کوئی مرتا ہے، کسی پر عاشق ہو جاتا ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے آج آپ نے فلاں کلر کے کپڑے پہننے ہیں، اسی کلر کے کپڑے تو پہن رہے ہیں. کیوں؟ یار کسی نے کہا ہے، اور یہاں محبوب کہتا ہے تو نے ایسے کرنا ہے، تو کیسا عاشق ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میرا دل یہ چاہتا کہ میں ایسے کروں. بخاری شریف کی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت نور رہتا تھا اور کبھی کبھی اس میں بہت اضافہ ہو جاتا. صحابہ فرماتے ہیں ہم جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے سوائے شیخین کی، ان کی نگاہیں اس تجلی کی تاب لے آتی تھی، لہذا وہ آپ کے چہرے کو جی بھر کے اور آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے. صحابہ ہلکا سا دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیتے، اتنی آب و تاب آپ کے چہرے پر ہوتی. صحابی باہر سے آئے، پیغمبر سلام پر انوارات کی بارش دیکھی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں. فرمایا خبردار، اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں. صحابی نے وہیں اپنے جذبات دبا لیے، یہ نہیں کہا کہ میرا دل چاہتا ہے. دل چاہنے کا نام اور من چاہنے کا نام شریعت اور عشق نہیں ہے، بلکہ مولا کے چاہنے کا نام اور رسول اللہ کے چاہنے کا نام دین ہے میرے دوستوں. فرمایا فاتبعونی، بہت آسان ہے، رسول اللہ کے راستے کو اپنا لو. میرے شیخ شاہ حکیم اختر صاحب کا یہ شعر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، سبحان اللہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے شیخ نے ایک واقعہ سنا کہ ایک مولانا صاحب پاکستانی تھے، دلی گئے تو ایک جگہ سے گزر رہے تو ایک خاتون بڑھیا نکلی، کہا کہ بیٹا ادھر آ بیٹھ میں تیری کچھ خدمت کروں. انہوں نے کہا بھی نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، بڑی خدمت کی. تو نے کہا اما جان یہ تو بتا، میں تو جانتا نہیں، آپ مجھے نہیں جانتی، تو آپ نے میری اتنی خدمت کیوں کی؟ انہوں نے کہا یہ تیرا چہرہ مورا نا میرے بیٹے سے ملتا ہے جو سعودی عرب گیا ہے، تو مجھے تجھے دیکھ کر پیار آ گیا. یحببکم اللہ ویسے نہیں کہا کہ ہمارا پیغمبر، ہمارے پیغمبر سلام کی ذات بھی محبوب ہے اور ان کی ادائیں بھی محبوب ہیں. جب تم اداؤں کو اپناؤ گے اس وقت ہماری پیار کی نگاہ تم پر پڑے گی. آدمی جو سنت پر چلتا، آپ سنت مطابق کھا رہے ہیں، اللہ کی نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے. سنت کے مطابق سو رہے ہیں، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی ہے. سنت کے مطابق چل رہے ہیں، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی. سنت کے مطابق اپنا چہرہ مہرہ بنایا ہے، نگاہ محبت آپ پر پڑ رہی. کیونکہ جس طرح رسول اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، آپ کی اداؤں سے پیار ہے. انکا بِأَعْيُنِنَا، قرآن کہتا ہے ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے آپ ہے، بے شمار. چلے آج بھی جہاں پیغمبر سلام گزرے آپ نے وقت گزارا ہے، آج بھی وہاں وہی انوارات ہیں. عجیب بات ہے، آج بھی وہی انوارات ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بلڈنگوں کے بننے سے انوارات کوئی فرق نہیں پڑتا. انوارات ویسے جہاں آپ کا قدم پڑا ہے آپ گزرے ہیں، بلکہ آپ نے نگاہ ڈالی ہے. میرے مرشد شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہدائے احد کہ وہاں گئے اصال ثواب کے لیے اور حاضری کے لیے، کھڑے ہو کر احد پہاڑ کو ایسے دیکھنے لگے غور سے. تو میں تھوڑا سا بے تکلف مرید تھا کیونکہ جوانی سے حضرت کی خدمت میں تھا. میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ اس پہاڑ کو محبت سے دیکھا کرتے تھے، میں اسے لالچ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری نگاہ اس پتھر سے ٹکرا جائے جہاں رسول اللہ کی نگاہ پڑے. سبحان اللہ. یہ عشق ہے. تو پھر اس پر میں نے کہا حضرت ہماری کتابوں میں واقعہ لکھا ہے،
پہلے زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتا تھا. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی پہ عاشق تھا. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے, سب کو بچائے. بڈھے نہ کہا کہ بڑے بڈھے بے احتیاط ہو, تھان میں فرماتے ہیں بوڑھے بے احتیاط ہو جاتے ہیں. کہتا جی ہم انسانوں تک کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ ایسی سائیکل ہے جس کی بریکیں بھی فیل ہیں, ان کو زیادہ احتیاط. حکیم التھانوی کا جملہ کیا, تقویٰ سب پر فرض ہے. کہنے کہ بوڑھا اپنے سب بٹھیا میری تھی اور سب کو گلے لگاتا تھا. ہمارے ایک پیر صاحب آئے تو سب کو گلے مل رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے اس پر بیان کر دیا. اور پیر صاحب بہت ناراض ہوئے, بھائی یہ کیا ہے, یہ اصلی جعلی ہر جگہ ہوتے, یاد رکھو. یہ نہ سمجھو کہ بھئی ساری جعلی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور یہ جعلی ہونا دلیل ہے کہ اصلی موجود ہے. کیوں بھائی, اگر اصلی دنیا میں نہ ہوتا تو اس کی نقل, اور یاد رکھو نقل بھی قیمتی چیز کی بنتی ہے, سستی چیز کی نہیں. مجھے ایک دوست نے بتایا ڈاکٹر نے کہ پیناڈول کی نقل نہیں بنتی کیونکہ آتی تو سستی ہے, زیادہ جو 100 روپے کی گولی اسی کی نقل بناتے ہیں. کیونکہ اللہ کا فیل بہت اونچا فیل, اس لیے نقلی نبی آ گئے جھوٹے, دجالون کذابون, خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی آ گئے. تو میں نے اس پر بیان کیا. میں کو دیکھنا بھی آرام ہے, یہ چاہ کے بغل گیرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی کیا تعریف ہے میرے دوست. صحابی تو اسے کہتے ہیں جس نے پیغمبر السلام کو ایمان کے حق میں دیکھا ہو یا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا ہو. اس لیے کہ جو نبینا صحابہ تھے ان پر پیغمبر کی نگاہ پڑی, انہوں نے تو دیکھا رسول اللہ کو, لیکن صحابیہ نبی کا آواز سنی ہو کافی ہے, جانا آواز سننا کافی تھا. کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ خیر عشق پر بات ہو رہی ہے. ہاں تو میں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک واقعہ لکھا, یہ اصل میرے شیخ کا اثر ہے مجھ پر, یاد رکھیں میرے شیخ کا مجھ پر اثر. میرے شیخ فرماتے تھے, مجھے آگے بٹھاتے تھے, جب میرا بیان ہو تو دیکھنا گاڑی نے کانٹا کدھر بجنا ہے, ہمارے ہاں تکلف نہیں. تو میں نے کہا حضرت کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ کسی پر عاشق تھا, وہ پہاڑ کی دوسری طرف رہتی تھی, یہ پہاڑ کے ادھر, دونوں قبیلوں میں بڑی جنگ اور لڑائی تھی. تو ایک کبوتری اوپر آ کر بیٹھتی تھی پہاڑ کے, تو وہ کہتا تھا یا حمامت الجندل استعی انت بمرع من سعاد و مسمعی, اے جندل کی کبوتری تو بول, جب تو بولے گی تو بھی تو میری سعاد بھی تیری آواز سنے گی, میں بھی سنوں گا, اس سے میرا اس سے کنیکشن ہو جائے گا. شیخ نے فرمایا کہ میں اس لیے نگاہ ڈالتا ہوں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی, میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے. حضرت عبدالحق مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حج پر گئے تو وہاں پر ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کبھی جعرانہ سے جا کر آپ احرام باندھ کر عمرہ کر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی. پھر وہ ملے, عبدالوہاب متقی ان کا نام تھا, بہت بڑے انسان گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا میں جا نہیں سکا. کہا کہ بھائی جانا, پھر دیکھنا کیا ہے. پھر تیسری بار ملے تو تاکید کی, کہا کہ پھر میں چل پڑا 20 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ کی جانب. وہ بہت سے دوستوں نے وہاں عمرہ کیا ہوگا جعرانہ سے. پیغمبر اسلام حنین سے واپس آئے تو وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں سے رات آپ نے عمرہ فرمایا. تو وہاں پر کہا کہ میں تھکا ہوا تھا, میں نے زور کی نماز پڑھ کر میں نے کہا میں آرام کر لیتا. جو ہی میں سویا تو مجھے پیغمبر سلام سامنے کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور مسکرا کر مجھے دیکھ رہے. کہا کہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے, جو قافلہ گزرا تھا میں اٹھ کر بیٹھ گیا, میں پھر سویا. ایک بزرگ ہمیشہ جاگتے تھے, ایک دفعہ رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو ہر وقت سونے کی کوشش کرتے تھے.
کیا لکھا ہے کہ اس جگہ پر رسول اللہ کے آج بھی ایسی اثرات ہیں. عصر سے مغرب، ظہر سے عصر کے درمیان میں نے 100 بار رسول اللہ کی زیارت کی. 100 بار. شیخ فرمایا کرتے تھے یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم. کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. جن نے دیکھا ہوگا ویسے تھوڑی جانے دے دیا. ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رئینا جبینہ لا آثرنا بقتل قلوب علی الجدید. اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی انگلیاں نہ کاٹتی، سینے چیر لیتی. فاتبعونی اتباع، میری اتباع کرو. بس چھوٹا سا خواب بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ایک آدمی جن کو حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے مناسبت نہیں تھی. یہ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے. ہم جلدی سے بڑوں اپنے بڑوں سے بزرگوں سے بدگمانی کرتے ہیں اور سارا جھگڑا اسی کا ہے. کوئی نبیوں سے بدگمانی کر رہا ہے، جو اللہ سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی صحابہ سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی ولیوں سے بدگمانی کر رہا ہے، کوئی علماء سے بدگمانی. یہ ساری اور بدگمانی کیا ہے؟ اپنے علم پر بڑوں کو تولتے ہیں، اپنے چھوٹے سے کانٹے پر پہاڑوں کو تولتے ہیں. یہ بدگمانی کی آسان سی تعریف ہے. ان کو بدگمانی سی تھی. اس نے خواب دیکھا، اللہ نے اس کی اصلاح کرنی تھی. ہے دو جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہاں خود بتلاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر سلام خواب میں دیکھا کہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے ایک مجمع دوڑ رہا ہے. اور دیکھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نقش پاک کو تلاش کر کے جا رہے ہیں. ادھر ڈھونڈتے وہاں ڈھونڈتے ایسے. تو آدمی تیز سے بھاگا. انہوں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب کب پہنچے گا؟ دیکھا نا پیچھے، اور ساری دنیا وہاں چلی گئی پیچھے. آگے جہاں پیغمبر سلام تشریف فرما ہوئے تو وہ حیران ہو گیا کہ پیغمبر سلام کے پہلو میں حضرت گنگوہی پہلے سے تشریف فرما. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا الحمدللہ.